PSL شیڈیول بھی آ چکا ہے, جمعے کے روز سے اسٹارٹ ہو رہی ہے سیریز. کیسا لگتا ہے آپ کو جب ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں سے واپس ہار کر آتی ہے لیکن یہاں پہ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. وہ تو انہوں نے وہ گانا بھی ہمارا جو ہے نا ضائع کروا دیا, میڈم نور جہاں کا, ماہی آوے گا میں پھولا نال دھرتی سے جاواں گی. اب تو کوئی دھرتی سے جانے والی بھی بات نہیں ہے, اور بلکہ ان پہ تو وہ سانگ تھا نا, نہ جامی ڈھولنا, ان کا ہونا چاہیے نہ آمی ڈھولنا, ادھر ہی رہ جو گزرے. اور یہ چھپ کے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کس کس فلائٹ سے آ رہے ہیں. یہ اکا دکا لوگ آتے ہیں, یہ جو ہے نا مختلف برانڈز کے ماڈلز ہیں, اور ویسے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, بڑے بڑے جو نام ہیں, یہ ماڈل ہیں بیسیکلی, یہ صرف ماڈلنگ کر سکتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ زیادہ چلتی ہے. کرکٹ شکٹ والا کوئی رولا نہیں ہے. کرکٹ ان کو جو ہے نہ آتی تھی نہ آتی ہے. یہ یہاں پہ عاقب جاوید صاحب جو ہے نا, انہوں نے آ کے وہ سپن ٹریک بنا کے نا, سپن وکٹیں, اور وہ ساجد خان کو کھلا کے اور نعمان کو کھلا کے اور وہ ٹیموں کو لا کے یہاں پہ اور ان سے میچ جیت لیے. ادروائز یہ جا کے اب نیوزی لینڈ کی پچز پہ اور نہیں کھیل سکتے, ایون دبئی کی پچز پہ ان کا جو حال ہوا ہے, تو وہ جو ہے نا کرکٹ والا معاملہ کوئی نہیں ہے. یہ ان سے آپ ایکٹنگ کروا لیں, بہترین ایکٹر ہیں, یقین کریں. آپ ان سے فلموں میں کام کروائیں, آپ ان سے نا کوئی ہمایوں سعید کے ڈراموں میں ان کو ایک ایک رول ملنا چاہیے, اور وہ یہ کر لیں گے. اب مجھے تو یاد ہی نہیں پڑ رہا کہ یہ کب جیتے ہوں گے. سر نہیں جیتے. یہ کبھی آپ جیتے ہوں گے؟ دیکھیں, ہم پچھلے 2-3 سال سے جب سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہم کریٹیسائز ہی کر رہے ہیں اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو. بلکہ یہ ٹینشن نہیں ہو جاتی اگر یہ جیت گئے کبھی. انٹرنیشنلی میرے خیال سے ان میں اب وہ صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ مقابلہ کر سکے کسی انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ. یہ تو جواد احمد کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, اس نے وہ گانا بنا دیا کہ تم جیتو یا ہارو وہ تو ہمیں تم سے پیار ہے. ہمارے لیے تو اب یہ ہے کہ نقصان دہ بن چکے. اب یہ ہے کہ اب PSL شروع ہو جائے گا, اور یہ پوری دنیا سے ہار کے اپنے میدان فتح کرنے شروع کر دے. قذافی اسٹیڈیم کا فاتح بابر اعظم, اس کے بعد کراچی اسٹیڈیم میں رضوان نے جھنڈے گاڑ دیے, اور شاہین افریدی جو ہے وہ ملتان اسٹیڈیم میں اس نے وہ 6 آؤٹ کر دیے. اب یہ اپنے ہی لوگوں کو یہاں پہ نا ایک دوسرے کو آؤٹ کر کے اور چوکے چھکے مار کے اور یہ میدان فتح کریں گے PSL. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی جو ہے چیئرمین PCB کی ہے, ان سے ٹیم ہی نہیں بن رہی, اور سرجریز نہیں ہو رہی. نا سرجریز ورجریز جو ہے نا, اب جو ہے نا وہ اس کا بھی ٹائم نکل گیا. اب تو وہ آپ کو بڑے آپریشن کا پتا نا, ایک چھوٹا آپریشن ہوتا ہے, اب بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. یہ بڑا آپریشن جو ہوتا ہے نا, اس میں پورا بورڈ جو ہے نا اس کی بھی سرجری ہو. اس کے بعد سب سے پہلے تو بورڈ میں چینجز کریں نا, جو ذمہ داران ہیں, سلیکٹرز جو ہیں, وہ آ کے بتائیں کہ آپ نے کیا ٹیم بنا کے بھیجی. آپ جو ہیں انفٹ لڑکے آپ کو بھیجنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ فٹ لڑکے بھیجیں, چاہے تھوڑے جونیئر ہوں, وہ آج ہاریں گے, کل ہاریں گے, پرسوں وہ آپ کو جیت کے دکھائیں گے. تو بدقسمتی ہے کہ بڑا ٹیلنٹ ہے, ڈومیسٹک سے اتنے لڑکے نکل کے آئے ہیں, PSL سے اتنا ٹیلنٹ نکلا ہے, لیکن وہ PSL کی ابھی PSL سٹارٹ ہو رہی ہے 11 اپریل سے 18 مئی تک. آپ ڈیلی اس طرح کا ٹیلنٹ دیکھیں گی مختلف میچز میں, آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا کمال کھیل رہا ہے. اچھا, وہ بڑا اچھا کھیل کے بھی جیسے ہی PSL ختم ہوگا وہ ویسے کی ویسے ہو جائیں گے, اپنی کٹیں وہ پیک کریں گے, گھروں کو چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ آپ کو اگلے سال تک نظر نہیں آئیں گے. آپ کو اگلے PSL تک وہ تمام پرفارمر وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. دوبارہ سے یہ نام آ جائیں گے, پھر سے دوبارہ سے آپ کو بابر اعظم, رضوان, شاہین افریدی, آپ کو یہ لوگ آ جائیں گے. اچھا, ان کے پیچھے بھی جو ہے نا لابیز ہیں. جو بیچارہ مسکین آدمی ہے نا, وہ جتنا مرضی اچھا پلیئر ہے, وہ جتنا مرضی اچھا بالر ہے, وہ جتنا مرضی اچھا بیٹسمین ہے, جتنا مرضی فٹ ہے, وہ فرنٹ پہ نہیں آ سکتا. وہ اس کو میچز نہیں ملیں گے. اس کو ایک سیریز ملے گی 3 میچوں والی, اس میں وہ 1 میں ڈراپ ہوگا, 2 میں کہیں اس سے رنز نہیں ہوں گے, اس کو فارغ کر دیں گے. وہ کئی سال آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اس میں ٹیلنٹ ہے, اس کو موقع دیا جائے, اس کی جو ایک کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے, اس کی ٹریننگ کی جائے, تاکہ ایک بہتر ٹیلنٹ آپ پروڈیوس کر سکیں. ٹیم ان سے نہیں بن رہی. اور یہ پاکستان کے لیے میرے خیال سے, ہم تو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. ٹیم ان سے نہیں بن رہی, اور اب آپ نے خود ہی یہ بات کر دی ہے کہ بس اب یہ PSL کھیلیں. اور یہ میرے خیال میں یہ لوکل لیگز ہی کھیلنی چاہیے ان کو. انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 90% جو ہے, اگر سپورٹس کی آپ بات کریں تو سب سے پاپولر کرکٹ ہے. حالانکہ ہمارا قومی کھیل کرکٹ نہیں ہے. میں آپ یہی کہنے لگی تھی کہ آپ دیکھیں ہاکی ہے, اور اس کا کیا حال ہوا ہے. اس کو برباد کرنے کے بعد جو ہے اب کرکٹ کی طرف فیڈریشن میں اب کرکٹ کی باری آ گئی ہے. اور اب جو ہے, اچھا, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایشیا کرکٹ کونسل کے
ACC کے چیئرمین بھی بن گئے. اچھا وہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ جو بھی PCB کا چیئرمین اس وقت ہوتا تو وہ اس کی باری تھی اور وہ بن جاتا اس کا چیئرمین, لیکن ایک ذمہ داری آپ پہ آ گئی ایشین کرکٹ کونسل. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کو بھی رکھیں گے, اس عہدے کو بھی رکھیں گے, وہ اس کو بھی رکھیں گے, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہاں بھی جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہیپننگ ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے. اچھا اور وہ اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان پہ بہت زیادہ برڈن ہے اور وہ کچھ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو کم کر لیں اور اس کو بانٹ دیں, اور تاکہ وہ کسی ایک فیلڈ میں کم از کم, کرکٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا, آپ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تو وہ بضد ہیں, وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں, اور پتہ نہیں کس کی مجبوری ہے کہ ان کو یہ تمام تر جو ڈیزگنیشنز اور تمام تر جو پوسٹس ہیں, تمام تر جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہی رہیں گے. کس کی مجبوری ہے؟ وہ جس کی مجبوری ہے, میں ان کا نام نہیں لے سکتا. دیکھیں میری بھی مجبوری ہے, ہر شخص مجبور ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی مجبور ہیں, میں بھی مجبور ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ہر سال پاکستانی کرکٹ ٹیم پر. ہم بات کر رہے تھے رمضان میں بھی, ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی جو میوزک انڈسٹری ہے, آرٹس کاؤنسل ہے, جو کلچر ہے, وہ تو کئی ثقافت دور دور کہیں نظر ہی نہیں آتی, اب اس پر ہم انویسٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پورے ملک, پورے ممالک ہمارے استاد راحت فتح علی خان کا نام کیسے لے رہے ہیں, حالانکہ ان پر ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا. ایک جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم ہار کر آتی ہے تو دوسری جانب ہماری میوزک انڈسٹری کا نام روشن کیا جا رہا ہے استاد دی لیجنڈ راحت فتح علی خان کی جانب سے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اتنا, جیسے اب ترازو میں اگر آپ ایویلویٹ کریں تو میوزک انڈسٹری کا کیا حال ہے, اور ہم ان کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو کرتے ہی نہیں اپریشیٹ. پاکستان کے پاس یہ 25 کروڑ کا اگر ملک ہے نا, جو کبھی بڑھتا ہی نہیں ہے فگرز میں, ویسے پتہ نہیں کتنا ہوگا اس وقت, تو ہم وہ پہلے 22 کروڑ کہتے تھے, اب 25 کروڑ کہتے ہیں. 25 کروڑ میں ایک شخص ہے جس کے نام پہ ٹکٹ بکتا ہے, اس کا نام ہے استاد راحت فتح علی خان. دوسرا آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے ایسا ٹیلنٹ, ایسا آرٹسٹ, ایسی سیلیبریٹی جس کے نام پہ لوگ ٹکٹ خریدیں اور اس کو دیکھنے آئیں اور اس کی پرفارمنس سے محظوظ ہوں. ایک نام ضرور ہے, عاطف اسلم, لیکن استاد راحت فتح علی خان نے 13 سال بعد ابھی ویمبلے ارینا لندن جو ہے وہ بھرا ہے دوبارہ سے. اچھا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جب کوئی بھی پروموٹر, کوئی بھی پروڈیوسر استاد راحت فتح علی خان کو یا کسی بھی آرٹسٹ کو بک کرتا ہے تو اس کے نام پہ اتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے نہیں آتا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے آپ پہ. اچھا یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. بدقسمتی سے ایک دور تھا جب پاکستانی پروموٹر جو ہیں UK, یورپ, امریکہ, کینیڈا, دبئی, یہاں پہ پاکستانی کانسرٹس کرتے تھے, ثقافتی شوز کرتے تھے, اور وہاں پہ پاکستان کی ایک امیج بلڈنگ ہوتی تھی, پاکستان کا پرچم لہراتا تھا. بدقسمتی سے اب نہ ہونے کے برابر دنیا بھر میں ہمارے پروموٹر اور پروڈیوسرز ہیں, شوز آرگنائزرز ہیں. میں کچھ نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں, جیسے لنڈن میں سپر مستی شعیب عالم اس کے آنر تھے, مانچسٹر میں 2004 تک عتیق ملک پان ردم سیریز کرتے تھے جس میں پورے پاکستان کا ٹیلنٹ اور تمام آرٹسٹ جاتے تھے وہاں پہ, اور یہ سال میں 10 سے 12 شوز ہوا کرتے تھے مختلف یورپ اور UK کے وینیوز پر. امریکہ میں چاچا ادریس تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, پھر ان کا بیٹا کرتا رہا کافی عرصے. مگر اب جو ہے نا راحت فتح علی خان یا عاطف اسلم ایسا بڑا نام جو ہے, اس کو جو بک کرتے ہیں وہ غیر ملکی پروڈیوسرز ہیں. یہ بھی جو شوز تھے ان میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وجے بھولا انڈین ایک پروموٹر ہیں, انہوں نے یہ ان کے شوز تھے, ان کے کانسرٹس تھے. تو جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو 13 سال پہلے جب استاد راحت فتح علی خان نے ویمبلے ارینا لنڈن میں پرفارم کیا تھا تو میں اس وقت ویمبلے ارینا کے اندر موجود تھا. میں ARY نیوز کی طرف سے اس شو کو کور کرنے گیا تھا, لیڈز برمنگھم کے شوز بھی میں نے کور کیے. تو اس وقت انہوں نے بھرا تھا, اور اب جا کے 13 سال بعد جو ہے نا ایک گیپ ہے پوری, آپ سمجھے کہ نسل کا, اور شاہ زمان علی خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے, ان کے بیٹے, اور اس دفعہ جو ہے وہ شاہ زمان علی خان کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا وہاں پہ. اور اس شو کو اوپن کیا عمار بیگ نے, جو ہمارے دوست وارث بیگ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے شو اوپن کیا. اور یہ ایک بہت بڑا موقع تھا عمار بیگ کے لیے, جو استاد راحت فتح علی خان کی طرف سے جو ہے وہ ایک انہیں فراہم کیا گیا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پن ہے استاد راحت فتح علی خان کا
کہ ایک نئے ٹیلنٹ کو وہ اپنے Promote ساتھ کر جس طرح رہے ہیں. شاہ زمان علی خان کو لے کے چل رہے ہیں, اور ایک جو گھرانوں پہ ہم ایک الزام تراشی کرتے ہیں کہ گھرانے کے جو استاد ہیں, جو Competition ہوتا ہے, گویے ہیں, جو بالکل. بڑے سنگرز ہیں, وہ اپنے گھرانے کے باہر کسی کو نہ موقع دیتے ہیں, نہ کسی کو سکھاتے ہیں, نہ بتاتے ہیں. مگر یہاں پہ استاد رات فتح علی خان نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور دکھایا جس ہے. کے لیے ہیڈس آف ٹو استاد رات فتح علی خان. انہوں نے امار بیگ سے شو اوپن کروایا اور پریس کانفرنس میں پورا جو ہے ان کا ذکر کیا, اور اس کے بعد شاہ زمان علی خان کے ساتھ جب اپنی پرفارمنس کا آغاز کیا تو اس میں انہوں نے اپنے انڈین سانگز بھی گائے جو انڈین فلموں کے لیے انہوں نے تیرے مست مست دو نین جیسے سانگز ہیں ان کے وہ گائے, جیا دھڑک دھڑک جائے, اور اس کے ساتھ قوالی انہوں نے کی. اور میں نے بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ایک مرتبہ پھر سے جو ہے نا گوروں کو اور سکھوں کو اور مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی, اور 14,000 کے قریب مختلف مذاہب کے کراؤڈ لوگ تھا. تھے. بالکل ایک ہی ہال میں آپ نے اکٹھے کر دیے سب لوگوں کو کیا اور بات تمام ہے. کمیونٹیز کو. مطلب خالی اور پاکستانی نہیں تھے ایگزیکٹلی بلکہ اور یہ پیڈ تمام آڈینس تھی, اور لوگ جھوم رہے تھے, اور سب سے زیادہ رسپانس جو ہے وہ قوالیوں پہ آیا ان کے. اور جب انہوں نے لیجنڈری استاد نصرت فتح علی خان کی قوالی دا مست قلندر جب گائی, اور میرا نہیں خیال کہ 14,000 میں سے کوئی 14 لوگ بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے اس وقت. وہ 14,000 کراؤڈ جو ہے وہ اس پہ جھوم رہا تھا کیا بات اور ہے. رقص کر رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا. اور ایک آپ کا جو ایک صوفیزم ہے, آپ کی جو قوالی ہے, اس کو بھی اس سٹیج پہ اور ان نیشنز میں آپ لے کے پروموٹ اور کر زندہ رہے ہیں, رکھا اور آپ نے. اس کو ایک لیگسی کو آپ نے وہاں پہ Continue زندہ کیا, رکھا. بالکل. اور وہ جتنا بھی رسپانس تھا, اب اگر دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں تو وہ پاکستان اپریشیٹ ہو رہا تھا وہاں پہ, پاکستان کی دیکھیے زندہ soft باد image ہو رہا promote تھا, ہوئی ہے. پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو درست. ایک تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مانچسٹر کا شو ان کا بہت بڑا رہا, لیکن یہ وینیو سب سے بڑا تھا ویمبلے ایرینا. برمنگم کا شو بہت بڑا تھا.